अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। निगरां हुकूमत के क़याम का अमल शुरू हो चुका, सबकी नज़रें अदालत पर हैं। कोशिश है कल फैसला सुना दें। स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक असखुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। देखना है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पड़ना चाहती। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, वक्त कम है मगर जल्दबाजी में भी फैसला नहीं करना चाहते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, स्पीकर्स अपने ऐवान के मास्टर्स हैं। असम्बली रूल 28 के मुताबिक स्पीकर को रूलिंग का इख्तियार है। अदालत ने 31 मार्च की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अपोजिशन के वकला के दलाइल मुकम्मल। हुकूमती वकील बाबा रावान कल दलाइल देंगे। समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत गिराने की साजिश बाहर से हुई, यहाँ गद्दार उनके साथ मिल गए। ये मुल्क, जमहूरियत और आइंदा नस्लों के भी गद्दार हैं। ज़मीर बेचने वालों को ताहयात नाअहल करके जेलों में डालना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवर्नर हाउस पंजाब में कारकुनों से खिताब। कहा, हुकूमत को गिराने की साजिश करने वालों को आइंदा इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। अवाम इनकी सियासी कब्र बनाएंगे। कोई बाहर का दुश्मन हुकूमत गिराना चाहे तो 15 अरब में लोग खरीद कर हुकूमत गिरा दे। ये कैसी जमहूरियत है? हमारे लोगों को ज़मीर खरीद कर लाहौर के होटल में बंद किया हुआ है। पाकिस्तान की कौम आज़ाद है, किसी के सामने नहीं झुकती। हमने गद्दारी की तो सबूत सामने लाएं। अगर हमने ये जुर्म नहीं किया तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से मुतालबा कर दिया। कहा, वक्त आ गया है सिपह सालार बताएं कौमी सलामती कमेटी में जो मिनट्स पास हुए क्या उस पर उन्होंने साइन किए। बैनुल-अक़वामी साजिश और अपोजिशन का रोल है तो उसे सामने लाएं। बोले, निगरान सेटअप से मुतालिक RFLV का कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया और डिप्लोमेटिक केबल डिस्कस किया गया। जो स्टेटमेंट निकाला गया उस स्टेटमेंट में कोई फॉरेन साजिश का जिक्र नहीं हुआ। गैर सियासी फोरम को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहुत ही ज़रूरी है उस मीटिंग में दूसरे लोग शामिल थे, अपना वर्जन सामने आए। आइन तोड़ना सरप्राइज नहीं, गद्दारी है। आइन शिकनी कोई मजाक नहीं। इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए नेशनल सिक्योरिटी का फोरम इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान खान ने उस मीटिंग का बहाना बनाकर आइन तोड़ा। धमकी आमेज ख़त की हकीकत क्या है, इदारे भी वजाहत दे सकते हैं। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में किसी बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं। मामला आवाम ही नहीं, अदलिया के सामने भी वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। 3 साल तक इस हुकूमत का डट कर मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। अमरीका बेशर्मी से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। रूस का इमरान खान की हुकूमत गिराने की धमकी आमेज खत पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा मारिया ज़खारोवा कहती हैं, अमरीका ने वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस मनसूख करने के लिए दबाव डाला। इमरान खान ने अमरीकी दबाव मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने इमरान खान की इस नाफरमानी पर सज़ा देने का फैसला किया। तहरीक अदम एतमाद का कौमी असम्बली में आना मुंह बोलता सबूत है। अमरीकी एहलकार ने यूक्रेन पर पाकिस्तानी क़यादत के मुतवाज़िन रद्द-ए-अमल की भी मज़म्मत की। आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नामुनासिब है। कोई खुददार कौम उसको बर्दाश्त न कर सकती है, न उसे बर्दाश्त करना चाहिए। कोई भी खुददार कौम मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत से दोस्त ममालिक को सूरत हाल पर तशवीश है। तुर्की और चीन के वज़राए ख़ारिजा ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब किया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन नहीं आई। मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, मुहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. That is the case in Pakistan. It is the case around the world.
پاکستانی سیاست میں مداخلت کی امریکہ نے پھر تردید کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ آئین کی بالادستی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ اصول صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے لیے بھی ہیں۔ واشنگٹن پر لگائے گئے الزامات میں قطعی صداقت نہیں۔ امریکہ کسی ایک جماعت کا نہیں، قانون کی حکمرانی اور برابری کے اصول کا حامی ہے۔ یہ سری لنکا میں بھی نو کانفیڈنس آ گئی، انڈیا میں بھی آ رہی ہے، انڈیا میں بھی چائنا میں بھی آ رہی زیادہ ہے نا، روس میں بھی آ رہی ہے۔ سر وہ آپ اور ان میں فرق ہے نا، ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی اپنے ملک کی بات کر، اس نے اتفاق ہے سری لنکا میں بھی حکومت ناکام ہے، نہیں کر سکی ہے، یہاں بھی حکومت ناکام ہے، عدم اعتماد ہو رہا ہے۔ سری لنکا میں حکومت ناکام ہوئی، ملک نہ چلا سکی، پاکستان میں بھی حکومت ناکام ہے، اس لیے عدم اعتماد آ گئی۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں، آئین توڑا گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دھمکی دی گئی تو اپوزیشن لیڈر کو بلا لیتے مگر نہیں بلایا گیا۔ وزیر اعظم پارلیمان میں معاملہ لاتے تو اپوزیشن ساتھ دیتی۔ ہم بھکاری بن گئے ہیں اسی لیے نام نہیں لیتے۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ نون لیگ کی سیاست شرمندگی، منافقت اور رسوائی کی عملی تصویر ہے۔ بیرونی سازش کے سہولت کار اور مہرے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کہتے ہیں شہباز شریف میں رتی بھر غیرت ہوتی تو بیرونی سازش کا مہرہ نہ بنتے۔ سازش بے نقاب ہو چکی، مرکزی کردار شہباز شریف ان کا مفرور بھائی ہے۔ شہباز شریف ان کے اتحادیوں کو پارلیمانی سلامتی کمیٹی میں باضابطہ مدعو کیا گیا تھا۔ شہباز گل بولے شہباز شریف نے پاک فوج اور ISI کو سیاست میں لانے کی بات کی، اگر مراسلے پر شک تھا تو پارلیمانی سلامتی کمیٹی میں آتے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ عثمان بزدار اور چودھری مونس الہی بھی موجود تھے۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم سے ارکان صوبائی اسمبلی کی بھی ملاقات، وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ عمران خان کی پارٹی کو الیکشن کی تیاری تیز کرنے کی ہدایت، پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے کہا مفاد پرست اور ضمیر فروشوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، ٹکٹس کی تقسیم میں پرانے ورکرز کو ترجیح دی جائے گی۔ پرویز الہی صاحب کو وارن کرنا چاہتا ہوں، یہ گنڈاسا لے کے جو آپ نکلے ہیں نا، ہمارے پاس بھی گنڈاسا ہے۔ کل وہاں پہ جتھا آیا نا، 50 لوگ تھے، جب 10,000 مسلم لیگ نون کا کارکن وہاں پہ آئے گا، جو کچھ تو خون ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نئے قائد ایوان کا چناؤ، پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 اپریل کے بجائے اب 16 اپریل کو ہوگا، منظوری ڈپٹی اسپیکر نے دی۔ حمزہ شہباز کی چودھری پرویز الہی کو دھمکی، کہا ہوش کے ناخن لیں، آپ گنڈاسا لے کر نکلے ہیں تو ہمارے پاس بھی گنڈاسا ہے، آپ کے پاس اکثریت ہوتی تو پتلی گلی سے کیوں نکلتے، ہمارے ہزاروں لوگ نکل آئے تو کچھ تو خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی سپریم کورٹ میں آئین کی پاسداری کی یقین دہانی، سماعت کل ہوگی۔ پی پی رہنما قمر زمان کائرہ کو سپریم کورٹ سے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کل عدم ہونے کا یقین، کہتے ہیں کل اسمبلی بحال ہوگی، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگی، تمام اقدامات واپس ہوں گے، حکومت چاہتی ہے کہ معاملے کو طول دیا جائے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں آئین کی پامالی پر وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر سب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائیں گے، جلد عثمان بزدار بھی وعدہ معاف گواہ بنیں گے، الیکشن میں جانے سے نہیں ڈرتے۔ قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں نیپال کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر گفتگو۔ عام انتخابات کی تیاری، الیکشن کمیشن نے اجلاس طلب کر لیا، الیکشن کمیشن کی ڈان اخبار کی خبر کی تردید، ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں اسی میڈیا گروپ نے خبر لگائی کہ پی ٹی آئی کا خون ریزی کا منصوبہ ہے، اب یہ خبر کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے سے انکار کر دیا، شرم بھی نہیں آتی روزانہ جعلی خبریں دینے پر۔ تحریک انصاف F9 پارک میں احتجاج کرے گی، شرکت کے لیے فیملیز کو خصوصی دعوت،
فیصل جاوید کہتے ہیں آج کے میر جعفر میر صادق کے خلاف باہر نکلیں، ملکی خودداری پر سمجھوتا نہ کریں۔ یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی کی نااہلی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ درخواست گزار ملکہ بخاری نے دلائل میں کہا علی گیلانی نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ووٹ ضائع کرنے کی ترغیب دی، وہ کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے۔ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 14 پیسے مہنگا 185 روپے 23 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 186 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان کے لیے بڑا مالیاتی ریلیف، 2 ارب ڈالر کا قرض 1 سال کے لیے ری شیڈیول کر دیا۔ 2 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی گزشتہ ماہ واجب الادا ہو گئی تھی۔ ایل پی جی 40 روپے فی کلو سستی، نئی قیمت 172 سے کم ہو کر 132 روپے فی کلو مقرر۔ گھریلو سلنڈر 467 اور کمرشل 1796 روپے سستا ہو گیا۔ قیمت میں کمی آئل اینڈ گیس کمپنی کی پیداواری لاگت کم ہونے پر ہوئی۔ سانحہ مری کی رپورٹ پیش نہ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ برہم، 8 اپریل کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا۔ ریمارکس دیے سانحہ مری کو 2 ماہ گزر گئے، 23 لوگ جان سے گئے، عدالتی حکم کے باوجود کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ حجاب، حلال گوشت پر پابندی کے بعد ہندو انتہا پسند لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی کے لیے سرگرم۔ ریاست کرناٹکا میں مساجد کے باہر بھجن پڑھنا شروع کر دیے۔ ہندو انتہا پسند رہنما کا کہنا ہے لاؤڈ سپیکر نہ ہٹے تو مساجد کے دروازوں پر ہندوؤں کے مذہبی گیت بجائیں گے۔ یوکرین میں روسی بمباری سے متعدد شہر تباہ، صدر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کریں گے۔ یوکرینی شہر بوچا میں شہریوں کا قتل، صدر بائیڈن نے پیوٹن کو پھر جنگی مجرم قرار دے دیا، کہا روس پر مزید پابندیاں لگائیں گے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹی20 میں پاکستان کا شاندار آغاز، مہمان ٹیم کی دعوت پر کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی جارحانہ بیٹنگ۔ قومی ٹیم کی بڑے ٹوٹل کی جانب پیش قدمی، کینگروز کی جانب سے لبوشین، گرین اور ڈوارشرز کا ٹی20 انٹرنیشنل میں ڈیبیو، قومی ٹیم میں حسن علی کی واپسی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔